پھر اس کے بعد عملی زندگی میں آنا چاہیے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل کا عقیدہ، دل سے کچھ باتوں کو ماننا، زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا اور عملی زندگی میں اس کے مطابق کر کے دکھلانا۔ الایمان اعتقاد بالجنان، ایمان دل سے کچھ باتوں کے عقیدے کا نام ہے۔ وقول باللسان، اور زبان سے اس عقیدے کو بیان کرنے کا نام ہے۔ وعمل بالارکان، اور اپنے اعمال میں اس کے مطابق کر کے دکھلانے کا نام ہے۔ یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، ایمان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تو ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 من العلماء، میری ملاقات 1000 سے زیادہ ایسے علماء سے ہوئی ہے جن میں سے ہر شخص یہ کہتا تھا ان الایمان قول وعمل، کہ ایمان کچھ باتوں کو کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دل سے مانا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا زبان سے اقرار کیا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے مطابق عمل کر کے دکھلایا جائے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی کتاب سے ان چیزوں کی دلیلوں کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور عمل سے کر دکھلانے کا نام ہے۔ دل سے ان چیزوں کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو اس سچائی کو بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسا ہی شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہم ما یشاءون فیہا، ان لوگوں کو وہ لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسا کرنے والوں کو ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، نیک کام کرنے والے، اچھا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھلائی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یقین کو ایمان قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان ڈرامے اور ڈھونگ کا نام نہیں ہے، ایمان صرف زبان سے تمنا اور امید کرنے کا نام نہیں ہے، ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ الاعمال، لیکن ایمان اس چیز کا نام ہے جو دل میں واقع ہو جائے، لیکن ایمان ان باتوں کا نام ہے جو آدمی کے دل میں واقع ہو جائے اور اعمال سے اس کی تصدیق ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے عقیدے کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا اظہار کیا جائے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہمارے رب کی جانب سے ہماری طرف اتاری گئی ہیں، اور ان تمام باتوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان کا حکم دیا کہ ایمان کا اپنی زبانوں سے اقرار کیا جائے۔ اسی طریقے سے زبان سے جو لوگ ایمان کا اقرار کرتے ہیں
ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارے وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں موت کے وقت کہ تمہیں گھبرانے اور غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کو اپنا رب زبان سے کہتے اور اس پر جمے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں اس وقت تک جب تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نیک اعمال کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے درست ہونے کے لیے یہ شرط بیان فرمائی کہ بندہ نیک اعمال انجام دیا کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایمان زبان سے اقرار، دل کا یقین اور اعمال سے اس کے مطابق کر دکھلانے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو آدمی کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دل سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مکمل ایمان تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسلمانوں کی صف میں رکھنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے زیادہ بہتر دین ہے۔ لولا المخافت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے عار دلائے گی، برا بھلا کہے گی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان کا دل سے یقین کرنا، صرف ان کا دل سے ماننا، یہ ان کو آخرت کے دن کی رسوائی سے نہیں بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، لیکن میری سفارش سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب میں اتنی کمی کر دی کہ ان کے پیر کے نیچے آگ کی 2 جوتیاں رکھی جائیں گی، جس سے ان کا دماغ کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے مانتے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے ان کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلائے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو اچانک ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، وشدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یعنی مسافر اگر سفر کر کے آئے، بالخصوص اس دور میں جب گھوڑے
اور گدھوں اور خچروں کا دور تھا یا آدمی پیدل سفر کیا کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر گرد و غبار، بہت زیادہ دھول جم جاتی تھی، بال پراگندہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جو آدمی آیا اس کے کپڑے بالکل سفید ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، وہ آدمی شکل و صورت سے مسافر نہیں لگتا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر مدینہ والا ہوتا تو ایسی صورت میں صحابہ اس کو جانتے، وہ شخص مدینے والا بھی نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن شکل و صورت سے وہ آدمی مسافر بھی نہیں لگتا ہے۔ حتیٰ جلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، اور اپنے زانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اس نے اپنے زانوؤں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ ان 6 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی شکل سے مسافر بھی نہیں لگتا ہے، اہل مدینہ میں سے بھی نہیں ہے، اور پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا، کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ اخلاص، اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال اخبرنی عن الساعہ، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سوال کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اخبرنی عن اماراتها،
مجھے کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ مائیں